حضرت مولا علی شیر خدا ابھی عمر مبارک تھوڑی تھی، کھجور کھا رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے پنجوں کے بل اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، علی کا وعدہ ہے، علی ہر مقام پہ آپ کا مددگار بھی رہے گا اور دین کا محافظ بھی رہے گا۔ بس وہ مولا علی شیر خدا نے اس دن وہ بات کی، پھر ہر میدان میں وہ پہلی صفوں میں رہے، ایک مقصد بنا لیا۔ انسان سکون اس وقت پاتا ہے، اسے اطمینان اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ مقصد حیات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب وہ مقصد حیات حاصل کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی محنت، اس کی کوششیں لایانہ اور بے معنی۔ مقصد حیات جب تک دیکھیں نا، ایک آدمی اگر بے معنی بے مقصد زندگی گزارتا ہے تو اسے خود سمت کا پتہ نہیں چلتا میں نے جانا کس طرف ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مقصد حیات پا لیتے ہیں نا، وہ ایک تو سکون حاصل کر لیتے ہیں، انہیں اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسرا پھر انہیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی رستے میں مشکل آ بھی جائے تو اس مشکل سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں وہ سارے زندگی کے مقصد سے ناآشنا ہیں، اس لیے کسی جگہ قرار نہیں پاتے، بہت زیادہ مال و دولت کمانے کے باوجود بھی شراب و کباب میں سکون تلاش کرتے ہیں، معاذ اللہ رات گناہ کے ڈیروں پر وقت بتاتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مقصد جب حاصل نہیں ہوتا پھر انسان بے چین رہتا ہے، جب زندگی مقصد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشوار گزار گھاٹیاں بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کے پاس مقصد نہیں نہ ہوتا وہ شہرت میں، پروٹوکول میں، عزت میں، دنیا داری میں اپنا سکون محسوس کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مقصد حیات نصیب ہو جاتا ہے تو وہ جہاں بھی بیٹھا ہو پرسکون ہوتا ہے، کوئی جاننے والا نہ ہو پھر بھی پرسکون ہوتا ہے، کسی تعریف کا وہ محتاج نہیں رہتا، کیوں کہ بامقصد زندگی گزار رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہمارا مقصد دیا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ جانچ کرے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے ہاں عبادت کا بھی لوگوں نے معنی اپنی مرضی کا کر لیا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں نماز، ذکر اذکار، نفل یہ ساری چیزیں عبادت۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب میں رزق کی کما رہا ہوں تو کیا یہ عبادت نہیں؟ لوگوں کا بھلا کر رہا ہوں تو کیا یہ عبادت نہیں؟ میرے دوستو اسلام کے اندر عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اسلام کہتا ہے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما کے لانا بھی صدقہ ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، سچ بولنا بھی نیکی ہے۔ اسلام کہتا ہے دیانتدار ہو کر تجارت کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی نیکی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے کوشش کرتا ہے نا، جد و جہد کرتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جد و جہد بھی کی جائے وہ عبادت ہے۔ اور مقصد حیات زندگی میں جب طے کر لیا جائے کہ میں نے، آپ جتنی بھی چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں نا یہ اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں، اگر یہ مقصد پورا نہ کریں تو ہم انہیں اٹھا کے پھینک دیں۔ پنکھا ہوا دینے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور جس دن وہ ہوا دینی بند کر دے کوئی چھت پہ اسے سجا رہنے دیتا ہے، اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ یہ اسپیکر جو ہے، لاؤڈ اسپیکر، یہ آواز پہنچانے کے لیے، جس دن یہ مائک آواز نہیں دے گا اسے کوئی بھی پاس نہیں رکھے گا، نیا خرید لیا جائے۔ جو چیز اپنا مقصد چھوڑ جاتی ہے اسے لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ساری اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں۔
زمین سے فصل اگتی ہے، سورج گرمی دیتا ہے، چاند اور روشنی اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے، دن اجالا دیتا ہے، رات اندھیرا لاتی، ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تو انسان کیوں نہیں اپنا مقصد پورا کرتا؟ انسان مقصد حیات کھو جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ ادھر ادھر باتوں میں وقت ضائع کرتا ہے۔ آپ توجہ کریں گے، مقصد حیات، جب انسان کو کوئی مقصد مل جائے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی جس دن نبی پاک علیہ السلام نے سارے قبیلے کو جمع کیا، اور حضور نے سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کیا میرے ساتھ چلو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلیں گے، حضور چلیں گے، یہ معاملات ہیں، تمہاری توجہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہے۔ اب جب آخر میں حضور نے فرمایا نا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اس مقصد کے لیے تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، اس کاز کے لیے میرے ساتھ چلنا ہے، یہ بت جھوٹے ہیں، رب سچا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ مقصد بیان کیا نا، تو وہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے سارے پیچھے ہٹ گئے، کوئی ساتھ چلنے کو تیار، مقصد کے لیے ساتھ چلنے کو تھوڑے تیار ہوتے، باقی محبت کار کرنے کے لیے، کسی جگہ ساتھ نام آنے کے لیے، کسی جگہ ساتھ فوٹو آنے کے لیے ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مقصد کے لیے ساتھ چلنا تھوڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے آپ صادق اور امین ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، جب کہا دین کے لیے چلنا ہے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ابھی عمر مبارک تھوڑی تھی، کھجور کھا رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے پنجوں کے بل اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، علی کا وعدہ ہے، علی ہر مقام پہ آپ کا مددگار بھی رہے گا اور دین کا محافظ بھی رہے گا۔ بس وہ مولا علی شیر خدا نے اس دن وہ بات کی، پھر ہر میدان میں وہ پہلی صفوں میں رہے، ایک مقصد بنا لیا، ایک بات کی تھی پھر مقصد طے کر لیا، پھر عمر اس پر گزار دی ساری، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں۔ یارو ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ کھانا پینا، کپڑے پہننا، ادھر ادھر جانا، یہ کوئی مقصد ہے؟ روزی روٹی کمانا، بچے پالنا اچھی بات ہے، ضرورت ہے، پر اس کو بھی کہاں آپ پورا مقصد حیات سمجھتے ہیں؟ ہم کسی خاص مقصد کے لیے کام نہیں کرتے، لہذا بے چین رہتے ہیں، بے چین اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے 63 سال عمر مبارک پائی، تو چونکہ ایک مقصد تھا نا زندگی کا، جس دن آپ کو خنجر لگا ہے نا، آپ محسوس کرنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ نے وقت دے دیا ہے، اب جانا ہے، لوگ تو اس وقت ہائے وائے کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، لیکن شیر خدا جیسے ہی خنجر لگا فوراً بولے، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھا حضور دین کے لیے رہوں گا، تو میں نے جان دین کے لیے دے دی، لے سجنا سا توڑ نبھائی، جان بھی دیتی تے راہ تیرے، جو پروگرام طے کیا تھا، مقصد بنایا تھا، آج پورا ہو گیا۔ میرے عزیز ان لوگوں نے دیکھے نا، حضرت ابوبکر صدیق طے کیا تھا، ارادہ کیا تھا، عمر ساری محبوب سے وفا کر دی، انہوں نے عمر لگا دی، سیدنا فاروق اعظم نے عمر لگا دی، حضرت عثمان نے عمر لگا دی۔ ان لوگوں نے با مقصد اور وقت جو تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے گزارا۔ ہمارے لاؤ بالی فیصلے، لاؤ بالی معاملات ہیں، کچھ وقت ضائع ہو جاتا ہے کھانا کھانے میں، کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے گھومنے میں، کچھ وقت ضائع، اور کھانا بھی زبان کی لذت کے لیے، کبھی اس ہوٹل پہ، کبھی اس، اچھا کھانا کھائیں، لیکن اگر مقصد حیات یہ بنا لیں گے تو کہاں تک بات آگے چلے۔ پھر ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج ہے کہ بے مقصد اور بے معنی بہت سارا ڈھیر سارا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے۔ دوستو، خوبصورت زندگی، قیمتی زندگی، باصلاحیت زندگی، اللہ کی عطا کرتا زندگی، اگر اس کو انسان یوں ضائع کرے تو مجھے بتائیے، رب کریم نے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے صلاحیتیں عطا کی، ہم وہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر جب انسان کا مقصد ایسا ہو نا جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو اور آخرت ہو، پھر نہ بڑی جلدی ضمیر خریدے نہیں جا سکتے۔ ہمارے ہاں دنیاوی مقصد ہوتا ہے نا، ہمارا مال کمانا، شہرت کمانا، تو یہ مقصد چھوٹے ہوتے ہیں، بڑی جلدی لوگ ضمیر خرید لیتے ہیں، بڑی جلدی لوگ کسی بھی آدمی کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے مقاصد بڑے تھے نا، ارادے بڑے تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا تھا،
میدان احد میں اور ان کی شہادت کا وقت آ گیا تھا، لیکن ایک بامقصد زندگی تھی نا، تو انہوں نے ایک شخص سے کہا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام بھی کہنا اور باقی لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ تم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہوا اور اگر کوئی کافر حضور تک پہنچ گیا تو اللہ تمہارا عذر کوئی نہیں قبول کرے گا، لہٰذا کھڑے رہنا، طاقتور رہنا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن جبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، اور تھوڑی دیر گزری تو خود بھی وہ تشریف لے آئے۔ ایک پیر سے تھوڑا سا انہیں تکلیف تھی، ذرا لنگڑا کے چلتے تھے، تو جب وہ خود بھی آ گئے تو محبوب نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے آئے ہیں، آپ خود بھی آ گئے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں بھی تو حاضر ہوں نا، مجھے بھی تو اپنی خدمات پیش کرنی ہے نا۔ یہاں تک کہ خواتین اسلام انہوں نے بھی بامقصد زندگی کے لیے، آپ کو پتہ ہے اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی ایک عورت ہے، سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، ایک خاتون جنہوں نے اسلام کی خاطر جان پیش کی۔ ہم لوگ بے مقصد اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بامقصد زندگی نہیں گزارتے، اور جن لوگوں کی زندگیاں بامقصد تھی پھر انہیں جلدی بھی بڑی تھی کہ میں خیر جمع کر لوں، جد و جہد کر لوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی احد والے دن نا کھجور کھا رہے تھے، اور کھاتے کھاتے حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو گیا تو کدھر جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں۔ تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے نا باقی کی انہوں نے منہ سے نکال دی، اور منہ سے نکال کر کے انہوں نے فٹافٹ دوڑنا شروع کر دیا تلوار لے کے۔ تو کہتے ہیں ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ عزیز بھائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کھجور بھی اس کو پوری نہیں کھائی، باقی کی نکال دی اور دوڑ کے میدان میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کیا معنی یہ تھا بات کا کہ میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی بندہ کھجور کھانے میں دیر لگاتا ہے۔ جب آپ کا کوئی مقصد ہے، مقصد حیات ہے، پھر آپ اس مقصد کے لیے جب پوری طرح جان دے دیتے ہیں نا، جان لڑا دیتے ہیں آپ اس مقصد کے لیے، پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک رزلٹ برآمد ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کبھی کو بندہ جنت میں جا کر واپسی کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن جو شہید کیے گئے ہیں نا وہ جنت میں جا کے بھی عرض کریں گے مالک ذرا دوبارہ بھیجنا، جو تیری راہ میں شہید ہونے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور جگہ میسر نہیں آیا۔ پیغام آج کا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقصد کے لیے جان دی، ایک مقصد کے لیے انہوں نے اپنا کنبہ قربان کرایا، ایک مقصد تھا ان کے پیچھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے جد و جہد کی۔ اگر ہم اس مقصد حیات کو سمجھ نہیں پاتے اور دین کے لیے، ملت کے لیے، غرباء کے لیے ہم کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیتے تو پھر میرے بھائی باصلاحیت ہونے کا، بامقصد ہونے کا اور باوقار ہونے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے انداز کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بامقصد بنائیے، اپنی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں لائیے جن کی برکت سے انسان اپنے آپ سے کوئی فائدہ لے سکے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں نہ کسی چیز کی حسرت نہیں رہے گی، کوئی حسرت انہیں باقی نہیں رہے گی کہ فلاں، چونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتیں اتنی عطا کرے گا، کوئی پیچھے حسرت نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں تو وہ نعمتیں ملیں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل پر خیال ہی گزرا ہوگا۔ حسرت نہیں کسی چیز پہ رہے گی، ایک چیز پہ جنتی حسرت کریں گے، صرف ایک چیز پہ کہ یار یہ فلاں وقت ہم نے ضائع کیوں کر دیا، اس میں بھی کوئی نیکی جمع کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی خیر اکٹھی کر لیں۔ اس بات پر لوگ حسرت کریں گے۔ ہمارے بہت سارے وقت ضائع ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، ملک و ملت کے لیے۔ جس طرح ہمارے ذمے ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں، بال بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق، اسی طرح دین کا بھی تو ایک حق ہے نا ہمارے ذمے۔ اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا جد و جہد کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں کتنی بروئے کار لا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم نہ غیر سنجیدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ کچھ لوگوں کی لائف اور زندگی موبائل کے اندر بند ہو گئی ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کل زندگی یہی ہے، اسی میں انہوں نے سارا کچھ طے کر لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی خوابوں میں ہے۔ میرے بھائی، حقیقت حال والی زندگی گزاریں، حقیقت پسند بنے۔ آپ کے ارد گرد بہت ساری جگہ ہیں جہاں آپ کے تھوڑی سی ہمت کرنے سے لوگ سکون میں آ جائیں، آپ کے تھوڑے سے کوشش کرنے میں لوگوں کا بھلا ہو جائے، آپ کے ذرا مسکرا کے بول دینے سے بڑے لوگوں کے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو اگر پیش کر دیتے ہیں خیر کے لیے تو اللہ تعالیٰ مددگار ہو جائے گا۔ ہمیں اس جد و جہد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں پرورش پائی تھی نا، وہ سارا گھر ہی اللہ کے راستے میں ہر وقت خدمت کرنے والا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر دین اسلام کی بقا کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ نور میں حضور کا ساتھ دیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی انہیں پہلے سے بڑے مقاصد کے لیے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حضور سفر سے واپس آئے تو ذرا سفر کے آثار تھے، کچھ ظاہری تھکن تھی۔ حضرت فاطمہ دیکھ کے رو پڑی تو محبوب فرمانے لگے، فاطمہ تیرے باپ کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں رہے گا، کوئی جھونپڑی ایسی نہیں رہے گی جس کی میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کو داخل نہیں کرے گا، لہذا بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا، مولا علی شیر خدا، امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت، پھر ان کے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جناب علی اصغر جیسے، ان لوگوں کا دین کے لیے پیش کر دینا یہ بتلاتا ہے کہ با مقصد حیات جن لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو لوگ با مقصد ہوتے ہیں یہ تن آسان نہیں ہوتے، یہ آسانیاں نہیں تلاش کرتے، یہ ہر وقت بسترے نہیں ڈھونڈتے، ہر وقت آرام کی طلب نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تو ہر وقت نہ تڑپ رہتی ہے کہ کچھ کروں۔ وہ اقبال کہتے ہیں تڑپنا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال۔ ان کے مزاج جد و جہد والے ہوتے ہیں، میں کچھ کروں، انہیں کوئی چیز بیقرار کرتی ہے یہ نکلتے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ انسان پھر بڑے رستے عبور کر جاتا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ تو زندگی بابرکت ہو جائے گی، زندگی بافیض ہو جائے گی۔ آرام ڈھونڈنا چھوڑ دیں، بہت زیادہ سکون کی طلب چھوڑ دیں، بہت زیادہ بے چینی دنیا داری کے لیے چھوڑ دیں۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، جب انسان اپنی دنیا کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے نا تب بھی زندگی با مقصد نہیں رہتی۔ کتنی کو روٹیاں بندہ کھا سکتا ہے ایک دن میں؟ 6 کھا لے گا، 8 کھا لے گا، اس سے بڑا اللہ نے پیٹ نہیں بنایا۔ ایک ٹائم میں ایک کمرے میں رہ سکتا ہے، 100 مکانوں میں نہیں رہ سکتا۔ ایک گاڑی میں ایک سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے ساری۔ تو جتنا اللہ نے بندے کو محدود بنایا تو اتنا پریشان ہو جانا، اتنی دوڑ دھوپ کرنا، ہر وقت دنیا کی فکر، ہر وقت مال کی فکر، او میرے بھائی تھوڑا چھوڑ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ بقدر ضرورت روزی عطا فرما، بس جو کفایت کر جائے، جو پوری آ جائے، اتنی روزی صرف عطا فرما۔ تو اپنی زندگی آخرت کے لیے کچھ جمع کرنے میں گزارے، فکر آخرت اپنا مزاج بنائے، توجہ آخرت کی جانب کرے۔ میرا آپ سے بڑی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ میرا پسینہ نہ دیکھیں، لیکن میں آپ میں سے کچھ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر بات سمیٹ رہا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں درد کے ساتھ، بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، یہ جو لاؤبالی زندگی ہوتی ہے نا، تھوڑی بس ایسے ہی ادھر ادھر گزارنے کی، یہ بندے کو بے چین کر دیتی۔ انسان کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، صلاحیتیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ ضرور دنیاوی چیزوں سے نفع اٹھائیں لیکن ان سے اپنے دین کا نفع لیں، آپ اس سے برکات حاصل کریں، جدید چیزوں کو استعمال کریں لیکن دین کی ترقی کے لیے، دین کے ابلاغ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور دوستوں کی اس کوشش کو قبول کرے۔ اوپر نہیں آئیں جی، آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں، بالکل سلام کے 2 شعر ہو گئے اور پھر دعا۔